الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اس طرح بنایا ہے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن کو، شیاطین الانس والجن، شیاطین کو جو انسانوں میں سے ہیں اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، جو ان میں سے بعض کی طرف ملمس والے اشارے کرتے ہیں یا خفیہ اشارے کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی بات. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، تو پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ مائل ہوں اس کی جانب ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ کہ وہ اس پر راضی ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ بھی وہ کام کریں، برائی کے وہ کام کریں جو یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے زمین میں کچھ دشمن چھوڑے ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے اور مشرکین طرح طرح کی باتیں گھڑ کر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک مخالفت کا میدان سجائے ہوئے ہیں، بلکہ ہر نبی کے ہی دشمن رہے، اور یہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی. اور انسانوں اور جنات دونوں کے لیے یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو شیاطین جو ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. یعنی شیطانیت در حقیقت ایک صفت ہے جو ابلیس کے رستے پر چلنے کا نام، اور جو اس پر چلے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، وہ شیطان ہوتا ہے، یعنی ابلیس کے ایجنڈے پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اولئک حزب الشیطان، یہ اس کے رستے پہ چلنے والے یہ شیطان کا گروہ ہیں. تو وہ لوگ جو شیطان کے رستے پر چلتے ہیں، انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، وہ اس کی سپاہ ہیں، اس کا گروہ ہیں، اور وہ بھی شیطان ہی ہیں کیونکہ وہ اس کے ایجنڈے پر ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کی دشمنی ہے یہ شیطانی کام ہے، اور انسان اور جنات مل کر یہ کام کرتے ہیں. کیسے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی جانب چھپے ہوئے اشارے کرتے ہیں، ملمہ سازی کیے ہوئے دھوکے میں ڈالنے والے جو ہے وہ ایک دوسرے تک معلومات پہنچاتے ہیں. یوحی اوحا یوحی، یہ وحی کا جو لفظ ہے اسی روٹ سے ہے، کیونکہ وحی خفیہ طریقے سے آتی ہے،
تو اس لیے اس کو وحی کہتے ہیں. تو ورنہ لغتاً ہر وہ چیز جو مخفی انداز میں چھپے ہوئے انداز میں کی جائے اس کو وحی کہا جاتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی جانب خفیہ اشارہ کیا ہے، وحی کی ہے، یعنی اس کے اندر ان بلٹ طور پر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ شہد بناتی. تو اسی طرح شیاطین، جنات اور انسان آپس میں رابطے رکھتے ہیں، اور جنات جا کر انسان شیاطین کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام بتایا، فرمایا یہ خنزب نامی شیطان جو آ کر انسان کو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی ابھی اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی، ابھی کون سی رکعت پڑھی ہے کون سی نہیں پڑھی، یہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، یا ادھر ادھر کے خیالات لا کر اس کے دماغ میں ڈالتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کو ایسے وسوسے آنے لگے وہ اعوذ باللہ منک پڑھے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اگر پھر آئے تو بائیں جانب ہلکا سا تھتکارے ایسے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے. تو یہ آ کر اپنے لوگوں کے پاس اشارے ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو کاہن اور نجومی ٹائپ لوگ ہیں بسا اوقات ان کی کوئی جو پیشین گوئی ہوتی ہے وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مستقبل میں ایسے ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں یہ شیاطین جنات ہیں جو آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں، اور فرشتے جو آپس میں دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے تدبیری امور کے احکامات ملیں اس پر جو بات کرتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے میں اللہ کے حکم سے فرشتے ان کے اوپر شہاب ثاقب مارتے ہیں. تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو یہ ایسے چین کی طرح اوپر سے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ جٹ بنا کر اوپر جاتے ہیں. تو اوپر والا شہاب ثاقب لگنے سے پہلے وہ بات نیچے والے کو بتاتا ہے، اور نیچے والا اس سے نیچے والے کو بتاتا ہے، اور پھر یہ اس کے اندر 100 جھوٹ ملا کر آ کر نجومیوں اور کہنوں کو اور اپنے دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں ان کو بتلاتے ہیں، اور وہ پھر اور جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک آدھ جو بات انہوں نے وہاں سے سنی ہوتی ہے وہ سچ ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں کی بات جو ہے وہ سچ ہو گئی. اسی طرح یہ جادوگر اور جنات جو ہے لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. بسا اوقات ایسے شعبدہ باز بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو کہتے ہیں آپ کچھ نہ بتائیں، اور وہ آپ کو خود بتاتا ہے جی اچھا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور آپ جو ہے اس کام کے لیے آئے ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ تو واقعی بڑے پہنچی سرکار ہے اور اس کو تو بہت پتہ ہے. اور حقیقت میں معاملہ کیا ہے، اس نے اپنے پاس جو جنات ان کی خدمت کر کے اور شیاطین کی ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھے ہیں، ان کو وہ اس انسان کے ساتھ جو قرین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، اور سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرین کا قیامت کے دن جو واویلا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے. تو وہ قرین جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ کس کام سے آیا ہے. وہ قرین بتاتا ہے کہ جی یہ کس کس کام سے آیا اور کیا کرتا ہے. تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا کہ جو بندہ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ لے، اس کا جو ساتھ شیطان ہے اس کے منہ کو اللہ بند کر دیتا ہے، اور یہ دوسرے شیاطین کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے سکتا، اور جو نقصان پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو کسی خالمن ہارون الرشید یا کسی اور خلیفہ کے اس طرح جو ہے نا دربار کا واقعہ ہے کہ اس طرح کا ایک شعبدہ باز اس کے دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا امیر المومنین ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں گن کے، تو میں آپ کو مجھے نہ بتائیں کہ کتنی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کتنی. تو انہوں نے کوئی 7-8 کنکریاں گن کے اٹھائیں تو اس نے ٹھیک بتا دیا. انہوں نے کہا اچھا تم مجھے دھوکہ دیتے ہو، ایسے کر کے بغیر گنے اٹھائیں. کہا آپ بتاؤ. کہنے لگا اب نہیں بتا سکتے، اب نہیں بتا سکتے. کیوں؟ وہ جو 7 جن ہے اس کو موقع نہیں ملا، غیب کا علم تو وہ جانتا نہیں. تو یہ شیاطین جو آپس میں ایک دوسرے کے رابطے میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ڈرامے ہم نے بھی دیکھے. اور اللہ کی توفیق سے جب بھی اذکار پر کے ایسے شعبدے بازوں کے سامنے بیٹھے تو وہ پہلے ہی وہاں سے اٹھ گئے، نکل گئے. ان کو پتہ لگا یہاں کام نہیں چل سکتا. ایک ہمارے دوست تھے،
وہ کہنے لگے جی پبی میں ایک صاحب ہیں وہ بڑا جو ہے ذکر اذکار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے قلب جاری کرتے ہیں، اور یہ جو کرنٹس والے صوفی نہیں ہیں یہ ان میں سے تھے۔ تو کہنے لگے جی میں بڑا متاثر ہوں۔ میں نے کہا یار یہ ساری ڈرامے بازی ہے، کنسنٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کچھ دن اپنے دل کے اوپر تھوڑا سی توجہ کرنی شروع کریں، اس کی دھڑکن آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ کہنے لگے نہیں وہاں چل کے آپ اس سے بات تو کریں میرے سامنے۔ میں نے کہا چلیں جی، ہم چلے گئے۔ کافی پرانی بات، میں اس وقت یونیورسٹی میں نیا گیا تھا، پہلا سال تھا ہمارا۔ اللہ کی توفیق سے اس وقت بھی الحمدللہ اللہ نے توحید اپنے اندر رچائی بسائی تھی۔ جب میں گیا وہاں جا کر میں نے ان سے 2-4 باتیں کی نا، تو کہنے لگے نہیں یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی تو ہے، ہماری تو نہیں ہے، آپ کی تو ہے، آپ ہمیں سمجھا دیں، دلیل بھی سمجھائیں اور طریقہ بھی سمجھائیں، کیسے ہوتا ہے یہ قلب جاری، اور جس کا قلب جاری نہیں ہوا اس کی کیوں نہیں نجات ہوگی، اور یہ قلب جاری کرنے کا طریقہ نکلا کہاں سے ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا ہم اس طرح جو پکڑتے ہیں اس سے فیض ٹرانسفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، کر کے دکھائیں، جہاں آپ دنیا کو فیض ٹرانسفر کرتے ہیں ہمیں بھی فیض ٹرانسفر کریں، میں بھی دیکھوں کیسے لگتا ہے کرنٹ۔ کہنے لگا نہیں یہ آپ کا ہمارا جو تار ہے نا وہ ملتا نہیں ہے آپس میں۔ میں نے کہا تو یہ تار ملانے کے لیے تو آئے ہیں۔ کہتا نہیں یہ آپ کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو حیثیت ان کی صرف اتنی سی ہے کہ یہ دین کے ایک معمولی طالب علم کے سامنے بھی الحمدللہ نہیں بیٹھ سکتے۔ صرف کیا ہے شیطانی معاملات، جو لوگ کمزور عقیدے کے ہیں، ایمان کمزور ہے، دعائیں اذکار پتہ کوئی نہیں، پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں، شیاطین ویسے ہی اوپر حاوی ہیں، اور اوپر سے 90% کام تو نفسیاتی ہے، یعنی یہ سائیکلوجیکلی کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اکثر تو فراڈ کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں ان میں جو یہ کام بھی جانتے ہیں، نہیں کہ ہر گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے کوئی چلا شلا کاٹا ہے اور شیاطین کو راضی کیا ہوا، یہ کام بھی کرنا اتنا سوکھا نہیں ہے، جان جوکھوں کا کام، اس لیے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، باقی تو ڈرامے باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین ہیں جو ہر نبی، اور صرف نبی نہیں، نبی کے ماننے والوں کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ اس قسم کی دشمنی نکالنے کے لیے آپس میں صلاح مشورے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں بھی جو ہے وہ خفیہ طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، یعنی اللہ رب العزت کی منشا کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امتحان کے لیے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، امتحان ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو بس آپ اس کی طرف بہت توجہ نہ کیجیے، ان کو چھوڑ دیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیں جو یہ کچھ گھڑتے ہیں، جو کچھ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا اور ان کی جو ہے نا بحث تمہیز کرنا اور سارا کچھ کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ انہوں نے وہ کچھ چھوڑنا ہے اور نہ ان کے شیاطین پھر ان کو وہ چھوڑنے دیتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے، جو اس فیلڈ میں پڑ جائے اس کے لیے جان چھڑانی بہت اوکھی، اللہ من رحمہ ربی، جو صحیح طریقے سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اسی کے لیے ایسا ممکن ہے۔ فرمایا اور پھر کیا ہوتا ہے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ایسی باتوں کی طرف دل مائل ہو جائے ان لوگوں کا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی لیے جادو ٹونا اور یہ ساری چیزیں کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے جس سے انسان کافر خارج العلم اللہ ہو جاتا ہے، اس میں جو باتیں بتلائی ہیں اس میں سے ایک چیز کفر ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کام جن سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک کام کفر ہے، اور یہی وجہ ہے اسلام نے حکم کیا دیا ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا اسلامی حکومت ہو، ان کو مل جائیں اور گواہی مل جائے کہ انہوں نے جادو کیا ہے تو دونوں کو قتل کیا جائے۔ جادوگر کی سزا موت کی سزا ہے، کیوں؟ یہ مرتد ہے، کافر ہو گیا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے احوال اس بات کا پتہ بتلائیں کہ ہاں یہ پکی توبہ کرتا ہے، تو پھر تو حکومت اس کو لیے کوئی نرمی کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی تعزیری سزا ملے گی۔ اس لیے یہ گندا کام وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہر وقت اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، وہ جی کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش ہے، فلاں ہے، ہمارے معاملات نہیں ہو رہے، چلو جی کوئی تعویذ گنڈے والا ڈھونڈو، کوئی دم والا ڈھونڈو، اصل میں ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کمزور ہے۔ توہم پرستی جس کے اندر ہو، عقیدے کی کمزوری ہو، وہ اس قسم کی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ اس لیے کہ وہ بھی اس پر راضی ہو جائیں، یعنی جو اس طرف مائل ہوتے ہیں پھر وہ اس کاموں کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کماتے ہیں جو یہ شیاطین خود کماتے ہیں، تو وہ اصل میں شیاطین کو راضی کرتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، قرآن واضح طور پہ کہتا تاکہ وہ اس پر راضی ہو جائے۔ تو یہ گندا اور ابلیسی شیطانی کام ہے کہ انسان جنات کے ساتھ اپنے
اور وہ بھی شیاطین جنات کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نا کسی مال بٹورنے اور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے کے معاملات پر چل پڑے۔ کچھ عرصہ تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ابلیس کسی کا سگا نہیں، اس کے ماننے والے بھی کسی کے سگے نہیں، یہ جس کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اس کا بھی ستیہ ناش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ستیہ ناش ہوتا ہے جادوگر کا، وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد تباہ ہوتی، برباد ہوتی۔ اور میں نے اپنی زندگی میں خود ایسے جادوگر دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے، معذور اور انتہائی قسم پرسی والی اولادوں کے ماں باپ ہیں، اور اپنی زندگی میں ہی اولاد کے ہاتھوں انتہائی ذلیل اور رسوا ہوتے بھی میں نے ان کو دیکھا۔ اور اللہ رب العزت جادوگر کی جو بدترین موت ہے وہ بھی دکھلاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں زندگی میں یہ باتیں پتہ چلتی تھیں، اور موت کے وقت کی ان کی سختیاں اور ان کی جسمانی کیفیات اور منہ سے نکلنے والے مغلظات یہ بتاتے تھے کہ واقعتاً یہ گندے کاموں کے اندر انوالو تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی موت بھی گندی ہوئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بناتا ہے۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ پاکیزگی کا، طہارت کا اور ایمان کی طرف رغبت کا جو ہے نا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کہیں چھوٹا موٹا امتحان آ جائے زندگی میں تو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ ہرگز کسی بابے، کسی تعویذ گنڈے کرنے والے اور کسی جبے کبے والے کے پاس، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور تعویذ گنڈے کرتا ہو، اس کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر دم کریں، مسنون اذکار پڑھ کر دم کریں۔ سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آیت الکرسی اور معوذتین، یہ تو ہر قسم کی نظر، جادو ٹونا، اس سب کے لیے اکسیر ہے۔ اس لیے کسی کی طرف جانے کے بجائے توجہ کے ساتھ طہارت پاکیزگی پر دھیان دیتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، ہر نماز کے بعد یہ اذکار کرنا شروع کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی خیر میسر آئی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔